الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذین یستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء أهل المدينة يستبشرون اور آئے شہر والے یستبشرون وہ خوشیاں منا رہے تھے۔ یہ آیت نمبر 67 ہم پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر 61 سے یہ سیدنا لوط علیہ السلام کا قصہ جاری ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے فلما جاء آل لوط المرسلون۔ تو آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 66 تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں نہیں پہچانا وہ کون ہے، وہ تو انسان کی شکل میں تھے، بلکہ شروع میں تو سیدنا نوح علیہ السلام کو یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ فرشتے ہیں۔ ان کا یہی خیال تھا دیگر قوم والوں کی طرح کہ یہ انسان ہے، خوش شکل نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے۔ بعد میں فرشتوں نے بتایا، جس کا ذکر شروع میں آ گیا ہے، کہ ہم تو عذاب لائے ہیں، ہم تو حق کے ساتھ آئے ہیں، یعنی عذاب کو حق کہا ہے یہاں، اور قوم کو اس میں شک کرنے والا کہا ہے کہ قوم اس میں شک کر رہی تھی۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، انہوں نے کہا کہ ہم اے لوط آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، آپ کی قوم، یعنی عذاب حق کے بارے میں شک ہوتا ہے، تو عذاب حق ہے۔ اور آگے اس کو حق بھی کہا وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم آپ کے پاس حق لائے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ تو یہاں عذاب کو حق کہا ہے، یعنی جو اللہ کے وعدے ہیں وہ حق ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے کہ آپ سمجھے ہو چکا ہو۔ اللہ کے وعدے اس طرح حق ہوتے ہیں، باقی ان کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم حق لائے ہیں، یعنی عذاب، اور آپ کی قوم اس میں شک کرتی ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے گھر والوں کو رات کو لے کر نکل جائیں، اور آپ اپنے گھر والوں کے پیچھے پیچھے رہے اور کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ اور اللہ نے بتا دیا یہ بات وحی کے ذریعے کہ صبح کے وقت ان کی جڑ کٹ جائے گی، ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، کہ صبح کے وقت ان کی دابر دبر سے ہے، پیٹھ، ان پچھلا حصہ یعنی جڑ، ان کی جڑ کٹ جائے گی۔ بعض کہتے ہیں دابر سے مراد آخری انسان، آخری کافر اس قوم کا، جو سب سے آخر میں ہلاک ہوگا، سب کے بعد ہلاک ہوگا۔ تو دابر سے مراد دبر، آخر۔ اب دابر سے مراد یا تو جڑ ہے، قوم کی جڑ ہی کٹ جائے، قوم اصل سے ہی ساری ختم ہو گئی، اور یا پھر دابر سے مراد ان کا آخری انسان ہے، بدبخت قوم کا آخری انسان بھی نہیں بچا، اور آخری انسان کو بھی صبح کے وقت پوری قوم کو آخری انسان سمیت ختم کر دیا گیا۔ بہرحال یہ ساری باتیں جو بعد میں ہوئی، لیکن یہاں تقدیم و تاخیر ہے اس قصے میں، یہاں وہ باتیں پہلے ذکر کر دی گئی ہیں۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے سیدنا لوط علیہ السلام سے فرشتے ملے تو ملنے کے ساتھ ہی انہوں نے سیدنا لوط علیہ السلام کو یہ باتیں بتا دی، حالانکہ اصل ترتیب اس طرح نہیں ہے۔ اصل ترتیب وہی ہے جو سورہ ہود میں اور سورہ زاریات میں آتی ہے۔ اب آیت نمبر 67 سے اب یہاں اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور آگے شہر والے وہ خوشیاں منا رہے تھے۔
اب یہ جو بات ہے وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، یہ جو پیچھے ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب وہ چیز ذکر پہلے ہوئی ہے لیکن وہ چیز ہوئی بعد میں ہے۔ فرشتوں نے حضرت لوط کو بتایا ہم فرشتے ہیں اور ہم عذاب لانے والے ہیں۔ وہ عذاب جس عذاب میں یہ شک کرتے ہیں، آیات وہ پہلے ہیں لیکن وہ وقوع بعد میں ہوئی ہے وہ چیز۔ اور وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، یہاں اور یہ آیت اور اس سے آگے جو آیات چل رہی ہیں وہ آیات ہیں بعد میں، لیکن وہ واقعہ زمانی اعتبار سے پہلے ہوا ہے۔ شہر والے آگے خوشیاں مناتے ہوئے، یہ کب کی بات ہے؟ یہ تب کی بات ہے جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے۔ مہمان 3 نوجوان خوش شکل لڑکوں کی شکل میں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑا پریشان ہوئے، جیسے کل میں نے تفصیل سے ذکر کیا۔ ان کا دل تنگ ہوا مہمانوں کو دیکھ کر، اور ان کا منہ بن گیا سی ابیہم، اور انہوں نے کہا یہ بڑا مشکل دن ہے۔ اور بہرحال اب مہمان تھے اور مہمان کا حق بہت بڑا ہے، اور مہمان کی میزبانی یہ بہت بڑا حق ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے اپنے مہمان کی عزت افزائی کرنی ہے، مہمان کا دھیان کرنا ہے۔ تو سیدنا لوط علیہ السلام کو چاروں نہ چار مہمانوں کا دھیان کرنا پڑا، اور وہ مہمانوں کو اندر لے گئے۔ اب گھر کے اندر بند کر دیا، گھر کے اندر کہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ تو ان کا ذہن یہ تھا کہ کسی کو پتہ نہ لگے میرے گھر میں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں مہمان آئے ہیں، کیونکہ حضرت لوط کی قوم والے وہ لڑکوں کے ساتھ برا عمل کرتے تھے، مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی، اس بدترین فعل میں وہ مبتلا تھے، اور یہ کام اس قوم سے پہلے بحیثیت قوم کسی نے بھی نہیں کیا۔ انہوں نے اس بدترین بدعت کو ایجاد کیا۔ تو اس سے ڈرتے ہوئے سیدنا لوط علیہ السلام شدید پریشان تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ابھی نہیں پتہ کہ یہ فرشتے ہیں۔ اب شہر والوں کو اطلاع ہو گئی بیوی کے ذریعے۔ حضرت لوط کی بیوی حضرت لوط کے گھر رہتے ہوئے حضرت لوط کے مخالف تھی، تو شہر والوں کو پتہ لگ گیا، وہ خوشیاں مناتے دوڑتے ہوئے آئے۔ یہاں تو خوشیاں مناتے ہوئے آنے کا ذکر ہے، سورہ ہود میں ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے وہ برے کام کرتے تھے، وہ پہلے بھی اسی قسم کے مردوں کے ساتھ بدفعلی ان چیزوں میں مبتلا تھے۔ تو شہر والے آئے خوشیاں مناتے ہوئے۔ یہ تب کی بات ہے جب سیدنا لوط علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ ان کو انسان ہی سمجھ رہے تھے۔ قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ بے شک یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، بس نہ تم رسوا کرو۔ تفضحون اصل میں تو تفضحون ہوتا ہے فعل مضارع، لیکن یہ نون پہ زیر ہے۔ نون پہ زیر کا کیا مطلب ہے کہ اصل میں یہ تفضحوننی تھا۔ کیا تھا یہ اصل میں تفضحوننی، یہ فعل مضارع تفضحون، اس کے آخر میں نی لگا ہوا ہے۔ یہ آپ سمجھیے کہ یہ اصل میں ایسے ہے، یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر نوواں صیغہ ہے، اور آگے پھر نی ہے۔ فعل مضارع میں جب آگے ضمیر لگتی ہے مفعول کی تو وہ ڈائریکٹ نہیں لگتی، وہ نون کے ساتھ لگتی ہے، ساتھ اس کے نون آتا ہے۔ تو تفضحوننی جیسے تقولوننی، تم مجھے کہتے ہو، تقتلوننی، تو اسی طرح تفضحوننی۔ اور پھر جب دو نون اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ پہلا نون زبر نہ، یہ آپ سمجھیے گرا دیا گیا ہے، یہ باقی رہ گیا تفضحونی، اور اس کی پھر یا بھی گرا دی گئی ہے، تو باقی کیا رہ گیا؟ تفضحونی۔ تو دو نونوں میں سے ایک نون ختم کر دیا گیا جس کو نون اعرابی کہتے ہیں، اور وہ جو یا تھی وہ گرا دی گئی ہے۔ اور یہ جو نون کے نیچے زیر ہے، یہ اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ نون
زبر نون اعرابی نہیں ہے تفضحون، بلکہ یہ اصل میں وہ نون ہے جو یا سے پہلے آتا ہے، تو آگے یا تھی اور وہ یا گر چکی ہے۔ اب ہم معنی کریں گے تفضحون کا مطلب ہے تم سب رسوا کرتے ہو، اور نی کا مطلب مجھے، تو اب فلا تفضحونی، اچھا اس کا نون تو اس لیے گر گیا ہے، یہ جو لا شروع میں یہ نہیں کا ہے، جب شروع میں لا نہیں کا ہے تو پھر نون اعرابی گر جاتا ہے، تو یا آخر سے گرا ہوا ہے، لا تفضحونی، بس نہ تم مجھے رسوا کرو، تو اس میں ہم مجھے کا معنی کریں گے نون کے نیچے زیر کی وجہ سے، اس کا نون گرا ہوا ہے لا کی وجہ سے، کیونکہ یہ لا نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام فرمانے لگے کہ بے شک یہ میرے مہمان ہیں، بس نہ تم مجھے رسوا کرو، مجھے رسوا نہ کرو، یعنی میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ حضرت لوط کی رسوائی کیسے ہوگی؟ یعنی اگر قوم والے حضرت لوط کے مہمانوں کے ساتھ برائی کریں گے، برا معاملہ کریں گے، تو حضرت لوط کی رسوائی ہے کہ حضرت لوط اپنے مہمانوں کا دھیان نہیں کر سکے۔ اصل میں تو رسوائی نہیں ہے، رسوائی تو تب ہو جب لوط علیہ السلام کے پاس طاقت ہو، لیکن بہرحال وہ سمجھتے تھے کہ یہ میرے پاس آئے ہیں، اب ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، میں وہ کر سکوں نہ کر سکوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بیٹے بھی نہیں تھے، بیٹے ہوتے تو وہ کچھ مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کرتے، خود وہ بوڑھے تھے آپ سمجھیے، تو کوئی ایسا قلعہ بھی نہیں تھا ان کے پاس مضبوط جس قلعے کے اندر وہ پناہ لے لیتے اور مہمانوں کو قلعے کے اندر بند کر دیتے کہ قوم والے قلعہ کھول ہی نہ سکتے، قلعے میں داخلے نہ ہو سکتے۔ سورہ ہود میں تو ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اس بے بسی کے عالم میں فرمایا کاش کہ قال لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش کہ میرے پاس کوئی قوت ہوتی، کوئی خاندان کی قوت، کوئی بیٹے میرے ہوتے ساتھ، میرے ساتھ لوگ ہوتے، مرد حضرات، ایک جتھا ہوتا میرے ساتھ، یا پھر میں کسی مضبوط جگہ پناہ لے لیتا، مضبوط رکن شدید، کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا۔ اب حضرت لوط حفاظت نہیں کر سکتے تھے مہمانوں کی، تو کہا مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ، پھر قوم کو بھی نصیحت کی، حالانکہ حضرت لوط علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ قوم حد سے آگے بڑھ چکی ہے، یہ نصیحت میں نہیں آتی، لیکن انہوں نے اپنا فرض تو پورا کرنا تھا، تو کہا کہ مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، اور ساتھ ہی قوم سے کہا علیہ السلام اللہ سے ڈر جاؤ، ولا تخزونی، اور مجھے رسوا نہ کرو۔ لا تخزونی یہاں بھی نون کے نیچے زیر ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ آگے یا تھی، تو اور نہ رسوا کرو مجھے، اللہ سے ڈر جاؤ، مجھے رسوا نہ کرو، یعنی اگر تم میرے مہمانوں کو تکلیف دو گے تو یہ میزبان کی رسوائی ہے۔ یہ ہے مہمان کا مقام جو اسلام میں ہے، اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین اسلام تھا، موٹی موٹی باتیں تمام انبیاء کے ہاں ایک ہی تھیں۔ قالو، انہوں نے کہا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ تب کی بات ہے جب حضرت لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اگر حضرت لوط علیہ السلام کو پتہ ہوتا یہ فرشتے ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام کبھی اپنی قوم کے سامنے اس طرح لجاجت کے ساتھ بات نہ کرتے۔ انہوں نے کہا اولم ننہک عن العالمین، کیا نہیں ہم نے روک دیا تھا تجھے اے لوط، عن العالمین جہان والوں سے۔ انہوں نے کہا اے لوط ہم نے تمہیں پہلے بھی روکا تھا کہ تم نے جہان والوں کا ٹھیکہ نہیں لینا، تم نے پھر جہان والوں کا ٹھیکہ لے لیا ہے، تم پھر جہان والوں کی مہمان نوازی کے پیچھے پڑ گئے ہو، تمہارا اور ان لوگوں کا کیا آپ لینا دینا، ان کو ہمارے حوالے کرو، بس تم ان کے میزبان بن کر، ان کے ذمہ دار بن کر ہم سے کہہ رہے ہو کہ اللہ سے ہم ڈریں اور ہمیں ان مہمانوں کو کچھ نہ کریں، ہم نے تو ان مہمانوں کو ساتھ لے کے جانا ہے، ہم نے تو جو بھی اپنا غلط معاملہ ہے ہم نے کرنا ہے، تم نے لوگوں کا ٹھیکہ کیوں لے لیا ہوا ہے، ہم نے تو تمہیں پہلے بھی منع کیا ہے، تم ہمیں ہمارے کام کرنے دو اور ہمارے کام کے درمیان میں نہ آؤ، اپنے مہمانوں کو بھی ہمارے حوالے کر دو اور ہمارے کام کے درمیان میں نہ آؤ، تم کیوں درمیان میں رکاوٹ بن رہے ہو، تم کیوں جہان والوں کا ٹھیکہ لیتے ہو۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے عام طور پر جو لوگ اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ہیں وہ لوگوں کو
برے کام سے روکتے ہیں تو آگے سے لوگ باتیں بناتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو کرتے ہیں ہمیں کرنے دو، تم کیوں اتنے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو، تمہیں کیا پڑی ہے کہ ہمیں تم نے سمجھانا ہے۔ یہی بات قوم نے کہی، پہلے بھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کو تنگ کرتے رہتے تھے، تکلیفیں دیتے رہتے تھے، بد زبانی کرتے رہتے تھے۔ ابھی بھی کہا کہ جہان والوں سے ہم نے آپ کو کیا روکا نہیں ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کا اس طرح ٹھیکہ نہ لیا کریں، نہ آپ ہمیں سمجھانے کا ٹھیکہ لیں، نہ آپ دوسروں کی حفاظت کی ذمہ داری لیں، تو یہ ہمارے حوالے کریں ان کو۔ لیکن معاملہ چونکہ مہمان کے، اب دیکھیے قوم والے جس طرح قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وہ اس سے پہلے برے کام کرتے تھے مرد مردوں کے ساتھ۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو پہلے بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم آپس میں کوئی بھی معاملہ غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، آپ کو کیا مطلب ہے، آپ ہمارا ٹھیکیدار کیوں بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو خاموش ہونا پڑتا تھا، وہاں حضرت لوط علیہ السلام زبردستی نہیں کر سکتے تھے، اور ویسے بھی ایک دائی اگر وہ کسی کا ذمہ دار نہیں ہے تو وہ زبردستی ہاتھ سے تو روک نہیں سکتا، ہاتھ سے روکنے کا کام تو حکمرانوں کا ہے، یا جس کے پاس کوئی پاور ہے، کوئی اختیار ہے، گھر کے اندر کوئی باپ ہے، بڑا بھائی ہے، یا کسی ادارے کے اندر کوئی باس وغیرہ ہے، وہ سختی سے اپنی بات منوا سکتا ہے، وہ کسی غلط کام کو بزور روک سکتا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو منکر دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، فإن لم يستطع فبلسانہ، جو یہ اس کام کی طاقت نہ رکھے تو زبان سے روکے۔ اب علماء کا، دائی حضرات کا، یہ نبیوں کا کام، نبیوں کے پاس دنیاوی اختیار تو نہیں ہوتا، یا تو ان کے پاس حکومت ہو، دنیاوی اختیار نہیں ہوتا، جب دنیاوی اختیار نہیں ہوتا نبیوں کے پاس، دائی حضرات کے پاس، تب پھر ان کا کام زبان سے روکنا رہ جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام زبان سے ہی روکتے تھے، اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے۔ لیکن یہاں معاملہ اب یہ ہے کہ یہاں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس چونکہ وہ مہمان ہیں، حضرت لوط اگر ان کو روکتے تھے قوم کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غلط فعلی سے، وہ نہیں روکتے تھے حضرت لوط علیہ السلام، تب وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ لیکن یہاں اب مسئلہ مہمان کا تھا، مہمان کا حق اتنا بڑا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کو بار بار ان کی منت کرنی پڑی، اور ان کے سامنے کہنا پڑا کہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ پیچھے 2 دفعہ وہ کہہ چکے ہیں فلا تفضحون، مجھے رسوا نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ پھر آگے سے قوم والوں نے ڈانٹ دیا اور کہا کہ ہم نے آپ کو کہا، ہم نے آپ کو روک نہیں دیا تھا جہان والوں سے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام ابھی بھی ان کو بچانے کے لیے کہتے ہیں قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو، میرے مہمانوں کو چھوڑ دو، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ یہ بات سیدنا لوط علیہ السلام نے کس دل کے ساتھ اور کس یعنی پریشانی کے عالم میں کہی ہوگی۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹیاں تھیں، اور قوم کی بدبختی اور کم بختی اور قوم کتنی پس ذہن کی ہے یہ حضرت لوط کے سامنے۔ لیکن وہ مہمانوں کو بچانے کے لیے، میں صرف یہ آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں مہمان کا حق کتنا بڑا ہے، اور یہ بات پرانے ادیان سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت لوط کہتے ہیں میری بیٹیاں ہیں، میری بیٹیوں سے شادی کر لو، تم نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے جنسی، تو جو اللہ نے نظام رکھا ہے شادی کر کے، نکاح کر کے، وہ میری بیٹیوں سے خواہش پوری کر لو شادی کر کے، یعنی وہ مہمانوں کو بچانے کے لیے اس لیول تک جانے کو تیار ہیں کہ بدترین لوگوں کو وہ کہتے ہیں میری بیٹیوں سے شادی کر لو، اپنی خواہش وہاں سے پوری کر لو، میرے مہمانوں کو چھوڑ دو، میرے مہمانوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بناتی سے مراد قوم کی بیٹیاں ہیں۔ نبی اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور قوم، سارے قوم والے وہ نبی کے روحانی بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں۔ روحانی باپ اور روحانی بیٹے بیٹیاں کا مطلب یہ ہے کہ نبی حقیقی باپ نہیں ہوتا، نہ قوم والے حقیقی بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں۔ اگر قوم والے حقیقی بیٹے بیٹیاں ہوں تو نبی تو قوم میں شادی بھی نہیں کر سکتا۔ نبی قوم کا حقیقی باپ نہیں ہوتا، وہ ان کا روحانی باپ ہوتا ہے، یعنی نبی کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے جیسے بیٹوں کو باپ کا عزت اور احترام کرنا چاہیے، اور نبی کے سامنے
قوم کی حیثیت ایسے کہ قوم والے جو ہیں وہ گویا کہ نبی کے بیٹے بیٹی ہیں روحانی طور پر. اسی لیے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو مومنوں کی مائیں قرار دیا گیا ہے. مائیں سے مراد کیا ہے؟ یعنی روحانی مائیں، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے مائیں. یہ مراد نہیں کہ وہ حقیقی مائیں. سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی تو مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے. مقام اور مرتبے کی بات ہو رہی ہے. بیٹے کے لیے سب سے بڑا مرتبہ باپ کا، ماں کا، باپ کا ہوتا ہے. تو نبی مومنوں کے لیے تو ان کے اپنی جان سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے. اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، حقیقت میں نہیں. اگر حقیقت میں قوم کی مائیں ہوں تو ان کو قوم سے پردہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ماں کا اولاد سے پردہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے تو ازواج مطہرات کو صحابہ کرام سے پردہ کرنے کا حکم دیا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. جب وہ لوگ ازواج مطہرات سے سوال کریں، جب تم ان سے سوال کرو ازواج مطہرات سے، تو حجاب کے پیچھے سے ان سے سوال کرو. گویا کہ وہ حقیقی مائیں نہیں ہیں، وہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے مائیں ہیں. حقیقی ماں سے بھی بڑھ جاتا ہے مقام و مرتبہ. نبی کی بیویوں کا مرتبہ مومنوں کی ماں کا، تو نبی کا درجہ مومنوں کے باپ کا مقام و مرتبے کے اعتبار سے. ورنہ حقیقی طور پر تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سورہ احزاب میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. حقیقی باپ کی بات ہو رہی ہے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اصل میں حضرت زید بن حارثہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، آزاد کردہ غلام تھے. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹا بھی بنا لیا تھا. اب چونکہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ کفار کے ہاں وہ رسم یہ تھی کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا سکتا ہے، کسی کے ساتھ بیٹے والا معاملہ کر سکتا ہے، لیکن منہ بولا بیٹا کہنے سے کسی کو وہ حقیقی بیٹا بن نہیں جائے گا. تو جو حقیقی بیٹا اور اس کی بیوی بہو وہ حرام ہوتی ہے سسر پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہ بولے بیٹے کی بیوی سسر پر حرام نہیں ہوتی. اب جاہلیت میں منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا تھا. ہمارے ہاں بھی آج لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، پھر وہ ان کو حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھتے ہیں. وہ بیٹے بن کر ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی بیٹیاں وہ کہتے ہیں ہماری بہنیں ہیں. پردہ وغیرہ کا بھی دھیان نہیں کرتے. تو حالانکہ ان سب چیزوں کا دھیان کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منہ کی باتیں ہیں. کوئی بندہ کسی کو بیٹا کہہ لے، بیٹی کہہ لے، کوئی کسی کو ماں کہہ لے، باپ کہہ لے، تو یہ منہ کی باتیں ہیں. کسی کی کفالت کرنا ایک الگ بات ہے، وہ پسندیدہ ہے اسلام میں، لیکن اس سے حقیقی رشتے بدل نہیں جاتے. کسی کو باپ کہنے سے حقیقی باپ نہیں بن جائے گا، کسی کو بیٹا کہنے سے حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ احزاب میں صراحت کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حقیقی بیٹا حیات نہیں تھا. بیٹیاں تھیں آپ کی حضرت فاطمہ، تو کسی مرد کے باپ نہیں ہے، حقیقی باپ. تو یہاں مراد حضرت زید بن حارثہ کے آپ کے حقیقی بیٹے ہونے کی نفی ہے. وہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. جب وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں تو پھر آپ ان کی بیوی سے جن کو انہوں نے طلاق دے دی ہے آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں، وہ آپ کی بہو نہیں ہے. ہاں اگر حقیقی بیٹے کی بیوی ہوتی ہے، حقیقی بیٹے کی بیوی تو طلاق کے بعد بھی مستقل دائمی حرام ہوتی ہے سسر کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس رسم کا خاتمہ کرنا تھا کہ یہ منہ کی باتیں ہیں. اسی طرح زہار کر لینا بیوی سے، بیوی کو ماں کہہ دینا ناراضگی میں، یہ بھی منہ کی بات ہے. منہ کی بات کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، بیوی بیوی رہے گی. لیکن یہ چیزیں اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق، اللہ حق کہتے ہیں. وہو یہدی السبیل، اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں. بہرحال بات دور نکل رہی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک تفسیر اس آیت کریمہ کی یہ ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں پیش کر دی، ان سے شادی کر لو. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کی بیٹیوں جو انہی لوگوں کی بیویاں تھیں کہا کہ تمہاری بیویاں
تم میرے روحانی بیٹے ہو، تمہاری بیویاں میری روحانی بیٹیاں ہیں، تم اپنی بیویوں سے اپنی خواہش پوری کرو، تم غلط راستہ کیوں اختیار کرتے ہو؟ پھر ان کو سمجھایا۔ دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں۔ بیٹیاں پیش کرنا بھی وہ اس لیول پہ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو چکے تھے مہمانوں کی حفاظت کے لیے، دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں۔ بلکہ پہلی تفسیر بیٹیوں والی زیادہ بہتر لگتی ہے، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہی ہے تو تم نکاح کر کے ان سے شادی کر لو، اپنی خواہش پوری کر لو۔ لیکن وہ تو کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ سر مہمانوں کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی تو کہا نا کہ یہ کتنا برا فعل ہے، یہ کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے بھی نہیں، وہ برا فعل تو کر ہی رہے تھے آپس میں۔ حضرت لوط ان کو روکتے ہوئے تو اس لیول تک نہیں گئے تھے۔ اس سے مہمانوں کا مقام مرتبہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا بڑا مقام ہے اسلام کے نظر میں۔ حضرت لوط کا دین بھی تو اسلام تھا نا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق بھی ایک طرف فالو کرتے تھے اس کے ساتھ۔ جی جی، نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ آپ، وہ مصطح بن اساسہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، تو آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو معاف کرے تو آپ بھی ان لوگوں کو معاف کر دیں۔ بہرحال تو مہمان کا حق کتنا بڑا ہے یہ واضح ہوتا ہے۔ لیکن حضرت لوط کی ان تمام کوششوں کے باوجود ان کے سر پہ نشہ سوار تھا، تو وہ باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ لعمرک، یہ لام قسمیہ ہے، قسم کے معنی میں ہے، لام قسم کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر فرماتے ہیں انہم، بے شک وہ یعنی قوم لوط، لفی سکرتہم، البتہ اپنی مدہوشی میں، یعمہون، حیران و پریشان پھر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر اتنا نشہ چڑھا ہوا تھا اللہ کی نافرمانی کا اور یہ بد فعلی کا کہ ان کو کوئی حق کی بات، کوئی کام کی بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اتنا اور اچھے طریقے سے سمجھایا، لیکن ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اللہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں اے نبی آپ کی زندگی کی قسم، نبی کی قسم اٹھائی اللہ نے، اللہ اپنی مخلوق کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی قسم اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی قسم اٹھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم اٹھائی ہے، چاند کی قسم اٹھائی ہے، والفجر والشمس واللیل والضحیٰ۔ تو اللہ اپنی مخلوق کی قسم اٹھا لیتے ہیں، اس سے مخلوق کی عظمت اور مقام ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور آپ کی مبارک زندگی جو بڑی بہترین زندگی تھی، اللہ تعالیٰ عبادت والی، اللہ اس کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنی مدہوشی میں حیران و پریشان پھر رہے تھے، ان کو کوئی عقل مت کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو اللہ قسم اٹھا سکتے ہیں اپنی مخلوق کی، ہمارے لیے اجازت نہیں ہے۔ وہ اپنی سرکشی میں حیران و پریشان پھر رہے تھے۔ یعنی انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا تو نافرمانی کرتے کرتے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ آپ سمجھے ہوش و حواس سے عاری ہو جاتا ہے۔ یا مہون، یا مہون عامہ سے ہے، ایک عین میم یا ہوتا ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں، اور ایک عین میم ہا ہوتا ہے۔ عین میم یا، اعمى عمي، اس کا مطلب آنکھوں کا اندھا ہونا ہوتا ہے، اور عین میم ہا کا مطلب دل کا اندھا ہونا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی شخص پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے، نشے میں ہو، اس کو عقل مت نہیں رہتی، پھر وہ کہاں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی میں کیا کر رہا ہوں، حالانکہ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ تو جب ایک شخص طغیانی، اللہ کی نافرمانی کے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ فرماتے ہیں یا مہون، وہ ایسے حیران و پریشان تھے جیسے کسی بندے کے پاس عقل نہ ہو، مجنون ہو اور اسے سمجھ نہ آ رہی ہو اسے میں کیا کر رہا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے مدہوشی میں، مدہوشی، اب کوئی شراب وغیرہ تو نہیں پی ہوئی تھی، مدہوشی سے مراد ان کی وہ جو سرکشی اور ان کی اللہ کی نافرمانی کی جس وہ لے میں، جس مدہوشی میں وہ پڑ چکے تھے، وہ اب ان کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں، وہ کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔
ایسے لوگوں کا پھر علاج، پھر ایسے لوگ باتوں کے پھر باتوں سے سمجھایا تو نہیں جا سکتا، پھر یہ لوگ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، بس پکڑ لیا ان کو چیخ نے صبح کے وقت۔ اب ایسے لوگوں کا علاج پھر اللہ کا عذاب تھا، اور وہ مہلت ختم ہو گئی اور اللہ کا عذاب آ گیا۔ وہ عذاب فوری نہیں آیا، بلکہ جب قوم والے کوئی بات نہیں سن رہے حضرت لوط علیہ السلام کی، اب وہ جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے بتایا ہم تو فرشتے ہیں اور ہم تو عذاب لائے ہیں، اور اب آپ راتوں رات نکل جائیں، صبح عذاب آ جائے گا۔ اب وہ ساری باتیں اس کے بعد ہوئی ہیں، اور پھر یہ کچھ وقت گزرنے کے بعد صبح کے وقت جا کے عذاب آیا ہے۔ یہ واقعہ رات کا ہے۔ آج سمجھی یہ قوم کے حضرت لوط کے پاس آنے میں اور قوم کے عذاب میں مبتلا ہونے میں کئی گھنٹوں کا فاصلہ ہے، اگر ہم آج کے دور کے حوالے سے بات کریں۔ درمیان میں حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے بھی ہیں اپنے گھر والوں کو لے کر۔ اصل میں ہوا کیا، یا پھر حذف ہے، ہوا یہ کہ اب وہ فرشتے تھے، ان فرشتوں نے کوئی ایسا عمل کیا، کچھ ایسا کام کیا کہ وہ جو لوگ آئے تھے ان کی آنکھیں مٹا ڈالی، اور وہ لوگ سب بھاگ کھڑے ہوئے ڈر کے مارے۔ ابھی پوری قوم پر عذاب نہیں آیا، صرف ان لوگوں پر یہ ہوا تھا جو مہمانوں سے برا سلوک کرنے آئے تھے۔ اس دوران حضرت لوط کو نکلنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے صبح کے وقت۔ مشرقین اشراق سے ہے، یہ مشرقین نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مشرقین کاف سے، چھوٹے کاف سے، قلب والے کاف سے، اور ایک مشرقین موٹے قاف سے۔ تو مشرقین اور مشرقین میں فرق ہے۔ مشرقین اور مشرقین، مشرقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرک کرنے والے، یہ اشراق سے ہے شرک کرنا، اور مشرقین یہ اشراق سے ہے۔ اشراق کا مطلب جب صبح سورج نکلتا ہے تو اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، جس کی نماز بھی ہوتی ہے 2 رکعتیں، اس کو اشراق کہتے ہیں، وہ موٹے قاف سے ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ قرآن کریم میں مشرقین آتا ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اور مشرکین عام طور پر آتا ہے شرک کرنے والے، لیکن یہ لفظ مشرقین ہے قاف سے، صبح کے وقت، اشراق کے وقت۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے اشراق کے وقت۔ اب یہ چیخ عذاب آیا اشراق کے وقت، یہ سارا واقعہ رات کا ہے۔ تو اس سارے واقعے کے درمیان کچھ عرصہ ہے، اور میں ذکر کر رہا تھا آپ سے اذان سے پہلے کہ اب لوگ آئے ہیں، حضرت لوط کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ مہمان، یہ فرشتے ہیں، حضرت لوط کو یہی پتہ ہے کہ یہ انسان ہیں، اور میری قوم ان سے برا سلوک کرنا چاہتی ہے، وہ جو جس برے فعل میں وہ مبتلا تھی وہ وہی کرنا چاہتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام لمبا عرصہ آزمائش میں مبتلا رہے، اپنی بیٹیوں تک کی پیشکش کر دی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اور ان کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا۔ اگر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں تو وہ کیوں اپنے بیٹیوں کی پیشکش کرتے، اور کبھی بھی اپنی بیٹیوں کی پیشکش نہ کرتے۔ بیٹیاں تو عزت ہوتی ہیں، غیرت ہوتی ہیں، وہ تو مجبوری کی انتہا پہ جا کر انہوں نے قوم کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی کہ تم جائز طریقے سے میری بیٹیوں سے خواہش پوری کر لو، بجائے اس کے میرے مہمانوں کو تم رسوا کرو۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس علم غیب نہیں ہوتا۔ اچھا، اب وہ جو لوگ آئے تھے وہ لوگ کیسے واپس پلٹے؟ تو میں نے ذکر کیا آپ سے، وہ لوگ واپس یہ پلٹے کہ وہ جو لوگ تھے، اب وہ جو مہمان تھے تو انہوں نے ان کی آنکھیں مٹا ڈالی۔ یہ پوری قوم لوط کے ساتھ نہیں ہوا کہ ان کی آنکھیں مٹا ڈالی گئی ہوں، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو مہمانوں کے ساتھ برا سلوک کرنے آئے تھے، ان کی آنکھیں مٹا ڈالی گئیں۔ کیسے؟ اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ جو لوگ مہمانوں کے ساتھ برا سلوک کرنے آئے تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، گویا کہ یہ اب عذاب کی ابتدا ہوئی ہے۔ ابھی یہ عذاب کا ایک مرحلہ ہے جو پوری قوم پر نہیں آیا، بعض قوم پر آیا ہے، پھر اس کے بعد عذاب کا دوسرا مرحلہ وہ پھر صبح کے وقت آیا ہے، اور وہ 3 عذاب آئے ہیں۔
جیسے یہاں اللہ فرما رہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پکڑ لیا ان کو چیخ نے صبح کے وقت، اشراق کے وقت۔ ایک تو چیخ کا عذاب آیا، چنگاڑ، اتنی تیز آواز کی چیخ کہ کسی کا دل، کان اور دل اس کو سہار نہ سکیں اور پھٹ جائیں اور ختم ہو جائیں وہ لوگ ایک لمحے میں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سیدنا جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اتنی بلند آواز تھی کہ جو ان کے کلیجے برداشت نہ کر سکے، اور اللہ نے اس عذاب کے ذریعے کئی قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ قوم سمود کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کو چیخ سے ہلاک کیا گیا۔ اسی طرح قوم شعیب کے بارے میں بھی ہے، اور یہ قوم لوط کے بارے میں بھی ہے۔ ایک تو ان پر چیخ کا عذاب آیا صبح کے وقت، دوسرا عذاب کیا آیا؟ فجعلنا عالیہا سافلہا، پس ہم نے کر دیا ان کے اوپر کے حصے کو، عالیہا یعنی اس بستی کے اوپر کے حصے کو، سافلہا اس بستی کا نیچے کا حصہ، یعنی ہم نے ان کی بستی کے اوپر کے حصے کو ان کی بستی کا نچلا حصہ بنا دیا۔ کیا مطلب اوپر کے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا؟ یہ میرے پاس موبائل ہے، یہ ایک موبائل کے، یہ ایک اوپر کے ایک سرفیس ہے، یہ ایک اوپر کا حصہ ہے، ایک نیچے کا حصہ ہے۔ اگر بستی کو الٹا دیا جائے تو یہ اوپر کا حصہ نیچے کا حصہ ہو گیا اور نیچے کا حصہ اوپر کا ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی بستی کا اوپر کا حصہ نیچے کا حصہ بنا دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی بستی کو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے، یہ اللہ کو پتہ ہے کیسے، ایک پر سے اٹھا کر آسمانوں پر لے جا کر پوری بستی کو الٹا کر کے اوندے منہ دے مارا۔ بستی میں سارے جو بدبخت انسان تھے اور جو جانور تھے، وہ بھی انسانوں کے اعمال کی نحوست سے جانوروں کو بھی جو ہے وہ عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آج کل اللہ معاف کرے سیلاب آیا ہوا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، اور انسان تو انسان اور جانور بھی اس کے شکار ہو رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ یہ دوسرا عذاب ہے، بستی کو الٹا دیا گیا۔ کہتے ہیں بستی کو الٹا دیا گیا، یہ ایسا عذاب کسی اور قوم پر نہیں آیا۔ اصل میں اس قوم نے ایسا کام کیا تھا جو اور قوموں نے کیا بھی نہیں، اور اس قوم نے اس برے فعل کی ابتدا کی کہ انہوں نے، جو اللہ نے ایک سسٹم بنایا جنسی خواہش پورا کرنے کا، انہوں نے اس سسٹم کو الٹا کر دیا، تو اللہ نے ان پر عذاب بھی اسی جیسا نازل کیا کہ ان کے لیے اللہ نے بستی الٹا دی۔ بدترین عذاب دوسرا، ہم نے بستی کے اوپر کے حصے کو بستی کا نچلا حصہ بنا دیا۔ اور تیسرا عذاب، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے بارش برسائی ان کے اوپر پتھروں کی، من سجیل ٹھیکری کے۔ تو تین عذاب ان کے اوپر آئے وقفے کے بعد، یہ صبح کے وقت آئے ہیں تینوں عذاب، چیخ کا عذاب، بستی الٹانے کا عذاب اور پتھروں کی بارش۔ یہ تین عذاب اس لیے نہیں آئے کہ لوگ قابو نہیں آ رہے تھے، اس عذاب سے کوئی بچ جاتا تھا تو دوسرے عذاب بھیجا، دوسرے عذاب سے کوئی بچ گیا تو تیسرا عذاب بھیجا۔ اللہ کے عذاب ایسے نہیں ہوتے کہ کوئی اللہ کا عذاب ہے اور کوئی بچ جائے۔ یہ اللہ کے غضب کی نشانی کہ اللہ نے ایک نہیں تین عذاب بھیجے، ورنہ اللہ تو چونٹیوں کے ذریعے اور اللہ چوہوں کے ذریعے، اللہ کسی کو ہلاک کرنا چاہیں اللہ ہلاک کر دیتے ہیں بابیلوں کے ذریعے، اور کوئی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کے سسٹم میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ اللہ کے غضب کی، اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ تین عذاب، اور چوتھا عذاب اس قوم پر آیا، ان لوگوں پر آیا جو لوگ مہمانوں کے ساتھ برا سلوک کرنے آئے تھے، جو بدترین عمل تھا، اور حضرت لوط جس کے لیے شریف پرشان تھے۔ اس کا ذکر کہاں ہے؟ اس کا ذکر سورہ قمر میں ہے۔ سورہ قمر میں اللہ فرماتے ہیں، وہاں بھی حضرت لوط کا قصہ ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط کو مہمانوں کے بارے میں خراب کرنے کی کوشش کی، مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی حضرت لوط علیہ السلام کو، جی مہمان ہمارے حوالے کر دو، ہمارے حوالے کر دو۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا ڈالی۔ یہ چوتھا عذاب ہے قوم لوط پر، ان لوگوں پر خاص طور پر جو مہمانوں کو لینے آئے تھے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنے آئے تھے۔ اور یہ رات کا واقعہ ہے۔ اب اس رات کے واقعے کے بعد جب آنکھیں مٹائی گئیں اور وہ پھر گھبرا کر بھاگے ہیں سارے واپس، تو اب پھر حضرت لوط کو حکم ہوا ہے، جس کا پیچھے ہم نے آیات پڑھی کہ اب آپ اور آپ کے گھر والے نکل جائیں اور کوئی مڑ کر نہ دیکھے، اور اے لوط آپ نے اپنے گھر والوں کے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ حضرت لوط، ان کے گھر والے نکل گئے، بیوی ان کی ساتھ نہیں نکلی، یا وہ نکلی اور وہ رستے سے واپس آ گئی،
کیونکہ اس کے بارے میں طے ہو چکا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نکلے ہیں تو ان کی بستی کو الٹایا گیا۔ جب بستی کو الٹایا گیا ہے یا چیخ آئی ہے یا پتھروں کی بارش ہوئی ہے تو اس میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے نہیں تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو نکال دیتے ہیں، بلکہ نبیوں اور نیک لوگوں کی وجود کی برکت ہوتی ہے۔ جب تک وہ کسی بدبخت ترین قوم میں بھی موجود ہوں تو قوم پر عذاب نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم پر عذاب نازل کرنا ہوتا ہے تو اللہ نبیوں کو، نیک لوگوں کو پہلے نکال دیتے ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ نبی اور وہ نیک لوگ کتنے برکت والے ہوتے ہیں اس قوم کے لیے، اور وہ قوم ان کو تنگ کر رہی ہوتی ہے اور ان کو تکلیفیں دے رہی ہوتی ہے اور ان کو باتیں بنا رہی ہوتی ہے، حالانکہ اگر وہ نہ ہوتے تو اس قوم پر پہلے عذاب آ جاتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ قریش کو کیسے عذاب دے جب وہ آپ ان میں موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ انہیں کیسے عذاب دے حالانکہ ان میں استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ تو نبی کی موجودگی، استغفار کرنے والے نیک لوگوں کی موجودگی، یہ بدترین لوگوں پر بھی عذاب کو روک دیتی ہے۔ پھر جب اللہ کا حکم آتا ہے پھر اللہ نیک لوگوں کو، نبی کو نکال دیتے ہیں۔ اللہ نے نکال دیا اور پھر پیچھے سے پھر اہل مکہ جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قصے میں۔ یہ نہیں فرمایا لآیتن، نشانیاں، بہت ساری نشانیاں ہیں للمتوسمین، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، گہرائی کے ساتھ ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں سینکڑوں، ہزاروں سامان ہیں غور و فکر کے، ہدایت کے، سیکھنے کے، عبرت کے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ قوم لوط لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، البتہ ساتھ رستے کے سیدھے، یہ قوم سیدھے رستے کے ساتھ تھی، یعنی سیدھے رستے پر تھی، یعنی شاہراہ پر یہ قوم آباد تھی۔ قوم لوط شاہراہ پر آباد تھی، کیا مطلب؟ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مکہ کی آیات ہیں، مکی صورت ہے، تو قریش کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تجارت کرتے تھے، وہ شام کا سفر کرتے تھے اور یمن کا سفر کرتے تھے۔ تو جب قریش کے لوگ تجارت کے لیے شام کی طرف سفر کرتے تھے تو شام کے راستے میں یہ جو ان کا مین شاہراہ تھی، تو مین شاہراہ پر یہ قوم لوط کے کھنڈرات آتے تھے۔ تو یہ قوم لوط جو ہے یہ گویا کہ شاہراہ کے بر لب سڑک یہ قوم تھی، اور یہ اللہ کا اس قوم پر دیگر انعامات کی طرح یہ انعام بھی تھا کہ یہ بڑی سڑک کے ساتھ تھی۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، یہاں سے قوم شعیب کا، نئی قوم کا قصہ شروع ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں بشرط زندگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔